لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا الكريمين جد الحسن والحسين عبد القاسم ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مغلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. صلوات محمد. یہ آیت جو ہے سورہ محمد 32 نمبر آیت ہے اور اس کے آگے پیچھے بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن خالی اتنا صرف اسی آیت پر گفتگو کرنے کے لیے جو ہے یہ میں نے تلاوت کر دی، جس میں اللہ نے صاف طریقے سے واضح کیا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اللہ کے راہ سے روکتے ہیں اور اللہ کی راہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور وہ رسول اللہ سے بدشمنی یا رسول اللہ سے بخاطر بغض دشمنی کرتے ہیں، اس کے بعد کہ ان کے سامنے خدا اور ہدایات روشن ہو چکی لیکن پھر بھی رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی دشمنی کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں یا بغض کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں، تو لن یضر اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں
اور سادی اردو میں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا جو بھی چاہے وہ بگڑ جائے مگر اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ سیحبط اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احباط یعنی حبط کرنا یعنی نیست و نابود کر دینا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو نیست و نابود کر دے گا۔ لہذا ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی توجہ کرنی ہے کہ یہ کس سے متعلق آیت ہے۔ اس سے پہلے ایک مجلس میں یہ آیت بیچ مجلس میں آئی تھی اور اسی ہدف کے تحت استدلال کیا تھا، اور وہاں پہ بھی یہ جملہ میں نے کہا تھا اور یہاں پہ بھی دوہرا رہا ہوں تاکہ حفظ ہو جائے کہ آیات کے معنی سمجھنے، اس کے اوپر نیچے جو جملے ہوتے ہیں وہ قرینے بنتے ہیں، انہی کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ مقصود و مطلوب خدا کیا ہے۔ مقصود اللہ کا جو ہے اس کو ظاہر عبارت سے تعین کرنے میں جو آپ اس بات کے قائل ہیں کہ باطن جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ باطن جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنا ہے خالص ایک دل کو بہلانے کے لیے، لیکن اصل تو ظاہری ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ ہدایت کر رہا ہے جن کی وہ ظاہر کلام سمجھتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہے اس سے ان کو کیا لینا دینا ہے۔ لہذا باطن کا کوئی یہ دعویٰ جو ہے درست نہیں ہے، اور عامت المسلمین اس بات کے خیال کے ہیں کہ شاید یہ باطن کا دعویٰ صرف شیعوں کا ہوتا ہے، اور تعویل جو وارد ہوئی ہیں یعنی رسول اللہ سے اگر یہاں پر رسول اللہ کا بیان ہے تو تعویل جو ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ باطن ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں عام چیزیں ہیں، اسی عام میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، یہ بھی داخل ہے اس میں۔ مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی چیز ایسی کہی گئی جیسے کہ امام مبین کی لفظ ہے، تو اگر کوئی شخص کہے کہ اس سے مراد جو ہیں وہ علی ہیں، تو آپ کے پاس کوئی دلیل ولیل نہیں ہے، اس سے مراد جو ہیں وہ امام جو قرآن میں کہا گیا ہے وہ کتاب کو کہا گیا ہے، تو کتاب ایک مصداق امام ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی مصداق ہو سکتا ہے تو رسول اللہ ہو سکتے ہیں۔ اگر امام ہی کی لفظ اگر ہمیں استعمال کرنا ہے تو رسول اللہ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ باقی چیزیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے ہیں، لہذا اس کو ماننا، اس کے اوپر اعتقاد پیدا کرنا اور ایمان بنانا یہ اپنے سے وضع کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر قرآن جو ہے، تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ ظاہر قرآن حجت ہے، اور ظاہر قرآن کا معنی معین کرنے میں اوپر اور نیچے جو جملے ہیں وہ مددگار ہیں، ان کے ذریعے سے ہی سمجھ میں آئے گا کہ کہنے والے کا مطلب کیا ہے۔ لفظ کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو
کفر کیے. اب کفر کا لفظی معنی یہ ہے کہ انکار کیے، تو ہمیں انکار پر زیادہ زور نہیں ہے بلکہ کفر ہی پہ ہے. چلیے کہ سادہ ہے نا، بالکل سمجھ میں آ جائے. تو جو کفر کیے یعنی جو کافر ہوئے. اب جو کافر ہوئے وہ اس طرح کے ہیں کہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک قدم اور بڑھایا کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا شروع کیا. تو کافر ہو گئے، اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا شروع کیا، یعنی اللہ تک پہنچنے میں انہوں نے بیچ بیچ بریکرز بنا دیے. صد کو بریکر کہتے ہیں عام زبان میں. تو بیچ بیچ بریکرز بنا دیے کہ آگے بڑھ ہی نہ سکے، اللہ کی راہ تک نہ پہنچ سکے. اور اس کے بعد نہ اتنا ہی کیا کہ کفر کر دیا اور راہ میں رکاوٹ پیدا کر دی، اتنا ہی نہیں کیا بلکہ یہ بھی کیا کہ ہم نے ہدایت ان کے سامنے روشن کر کے پیش کر دیا. اس کے باوجود رسول اللہ کی مخالفت کرنا شروع کر دیا. اب یہ مخالفت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی لغوی معنی سے تو نہیں ہٹ سکتے نا، ظاہر کا معنی کرنے میں لغت میں جو ہو تو شاق اللہ یہ شق سے ہے. جب کسی چیز کو چیر دیں بھی اس سے تو ایک حصہ ادھر ہے ایک حصہ ادھر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ شقاوت اس میں پائی جاتی ہے، اور شقاوت و بدبختی جو ہے وہ بغض سے پیدا ہوتا ہے. تو مخالفت بر بناء دشمنی، مخالفت بر بناء بغض. تو رسول اللہ سے جبکہ ہدایت روشن ہے لیکن ہدایت کی روشنی کے بعد رسول اللہ سے مخالفت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ بغض ہے. تو بغض ہے تو کس بات سے بغض ہے؟ رسول اللہ سے بغض ہے، رسول اللہ کی ذات نہیں پسند آ رہی ہے، یا اگر اتنا ہی تھا تو یہ لفظ کے اندر اتنا ہی کافی ہے. اللہ کو اتنا ہی کہنا چاہیے کہ شاق الرسول، اور یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں رسول کی. تو جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ راہ روکتے ہیں، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، لا ينظر اللہ. تو رسول کی بغض رسول میں جو مخالفت کرتے ہیں ان کو ذرہ برابر جو ہے وہ نقصان اللہ کو نہیں پہنچا سکتے، وہ تو نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے آگے جی یہ بڑھا دیا کہ بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کی ہدایت اور خدا ان کے سامنے روشن ہو گیا. اس کے باوجود بھی رسول اللہ کی دشمنی سے مخالفت کرتے ہیں. اس کا مطلب ذات محمد سے دشمنی نہیں ہے ابھی. اب یہ جو ہدایت روشن طریقے سے پہنچی ہے اس کے سبب سے دشمنی پیدا ہوئی رسول اللہ سے بھی. اس کے سبب سے دشمنی پیدا ہوئی رسول اللہ سے بھی. صرف ہدایت جو روشن ہم نے بھیجا تو اس ہدایت روشن کے سبب سے رسول اللہ سے دشمنی پیدا ہوئی. یہ بھی محفوظ رہے آپ. تب بھی لفظ ہی لفظ کریں گے، چیریں گے، پھاڑیں گے، سب کچھ کریں گے. ہم ظاہر پہ رہیں گے، باطن میں جائیں گے. ظاہر بظاہر اسی لفظ پر رہیں گے. تو رسول اللہ سے ڈائریکٹ کوئی دشمنی نہیں آئے، کسی کی وجہ سے دشمنی آئے. جو وجہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ وہ خدا ہے اور وہ خدا روشن. ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ رسول اللہ سے دشمنی ہوئی تو یہ دشمنی اور یہ بغض خدا سے بغض ہے، وہ بھی جو روشن خدا ہے، چمک رہا ہے. تبین
ظاہر روشن. جب سورج جو ہے نصف النہار پر ہوتا ہے تو متبین ہوتا ہے، یعنی بہت ظاہر ہوتا ہے، اس سے آنکھ ملا نہیں سکتے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو آپ کوئی چیز سے چھپا بھی نہیں سکتے. تو ایسی صورت میں بغض جو ہے اس سے اتنا روشن ہے. اب اس کے بغض کی بنیاد پر رسول اللہ سے بغض ہو گیا، تو اس کا مطلب ہو گیا صاف کہ رسول اللہ سے ڈائریکٹ بغض نہیں ہے، اس کی وجہ سے بغض ہے. تو جب یہ ہوگا تو یہ مخالفت کریں گے. اس بغض کی بنیاد پر مخالفت رسول بھی ہوگی، مخالفت بھی کریں گے. اب اس میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا، اللہ نے تو خبر دے دی نا کہ یہ جو ہیں وہ بغض رکھتے ہیں خدا سے، اور اس بغض کی بنیاد پر رسول سے مخالفت کرتے ہیں اسی بغض کی وجہ سے. تو اب اس کا مطلب ہو گیا کہ رسول اللہ کی مخالفت ہوگی اس بغض سے. اتنا یہ بھی مستفاد ہو گیا کہ یہ جو بھی ہے یہ مخالفت کرے گا. اب اس کے بعد جو ہے یہ کافر، جو کافر ہے وہ نہ چلا جائے ذہن سے. کافر وہ جو کہ راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، وہ جو کافر ہے جو رکاوٹ پیدا کر رہا ہے وہی مخالفت بھی کر رہا ہے خدا کے بغض میں رسول اللہ کی. اب اس کے بعد اللہ نے کہا تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پاؤ گے، تو اللہ نے اپنے کو بھی شامل کر لیا. یعنی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس خدا کی بغض کی بنیاد پر تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. تو یعنی اللہ بھی اپنے کو شامل کر کے بتا رہا ہے کہ مخالفت رسول مخالفت خدا ہے، اور بغض خدا بغض رسول اور بغض خدا ہے. لہذا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گے. اگر بغض بھی کرو تو میرا کیا بگاڑ لو گے؟ تم جتنا چاہے بغض رکھو، بس یہ یاد رکھنا کہ تم بغض کر رہے ہو. اب اس کا تو جو بھائی جس کو موقع جب ملے گا تبھی وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا. اب یہ ہے کہ تمہیں موقع یہاں دیا ہے تو تم یہاں بغض کر لو، ہمیں موقع وہاں ملے گا تو ہم اس بغض کا بدلہ وہاں لیں گے. جب ہماری نوبت آئے گی تو ہم لیں گے. اور اگر آپ نے پوچھا کہ کیوں لیا تو ہم یہ کہیں گے کہ جیسے تم نے لیا ویسے ہم نے لیا. تم کو ہم نے منع کیا تھا کہ بغض نہ رکھنا اور تم نے بغض رکھ لیا، تو اب تم نے بغض رکھا تھا تو اس کا بدلہ ہمیں یہاں لینا. مگر یہاں پر بھی تم سمجھ رہے تھے کہ ہم ناچار ہو جائیں گے، ہم جو ہیں وہ محتاج ہو جائیں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارا مشن آگے نہیں بڑھے گا بغیر تمہارے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارا نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. تو بیچ میں اللہ نے اتنا بھی بتا دیا کہ جو خدا سے بغض رکھیں گے تو خدا کا کچھ نہیں بگڑنے والا. وہ خدا ویسے ہی کا ویسے ہی چمکتا رہے گا، اس کی چمک میں فرق نہیں آئے گا، تبھی تو نہیں بگڑے گا نا. مطلب ویسا ہی چمکتا رہے گا، دنیا دیکھتی رہے گی، دنیا کو راہ ملتی رہے گی. خدا ہدایت کو کہتے ہیں راہ دکھانے والا چمک رہے گا، اور اس میں کچھ بگڑے گا ہی نہیں. ہمارا بگڑے گا تو تب جب اس کا چمکنا بند ہو جائے. تمہاری وجہ سے اس کے اوپر کوئی آفت آ جائے تو بھائی ہماری راہ لوگ نہیں پائیں گے، تب بگڑے گا ہمارا، لیکن اس کی چمک باقی رہے گی. یہ تو ایسے ہی چمکتا رہے گا اور لوگ اسی کی روشنی میں ہم تک پہنچتے رہیں گے. لہذا ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا، بگڑا تمہارا کہ تم نہیں آ پائے ہم تک. اب جب آئے محشر میں تو دوسری طرح سے آئے نہیں ہو. اسے بھی سوچ لیں لوگ کہ دماغ میں آتا ہے نا کہ جیسے ہم پہنچیں گے، ہم تو جائیں گے لیکن ایسے لوگ آئیں گے نہیں. ان کو محشر میں ایسے لایا جائے گا جیسے دنیا میں قیدیوں کو لایا جاتا. لیکن مجرم ہو گئے. اب یہ جب مجرم ہو گئے، مخالفت کیا انہوں نے، بغض کیا انہوں نے، تب
یہ لائے جائیں گے تو قیدیوں کی طرح لائے جائیں گے. ایک صلوات اور پڑھیے محمد. اب یہ کافر ایسے ہیں, یہ رکاوٹ کرنے والے ایسے ہیں, یہ مخالفین رسول ایسے ہیں, اور یہ بغض رکھنے والے ہدایت سے ایسے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے, لیکن ہم ان کا یہی بگاڑ دیں گے. ہم کیا بگاڑ دیں گے؟ ہم ان کے اعمال کو نیست و نابود کر دیں گے. اعمال کو نیست و نابود کر دیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ کیا بگڑ جائے گا بھائی؟ ہم تو چاہتے ہی نہیں ہے تیرا کچھ کرنا. جب ہم چاہتے ہی نہیں ہے کرنا تو پھر ہمارا بگاڑ کیا لے گا تو؟ اگر ہمارے اعمال کو نیست و نابود کر دے گا. ہم تو پہلے ہی تجھے نہیں مانتے ہیں, ہم پہلے ہی سے تجھے کچھ نہیں جانتے ہیں, تو ہمارا کیا بگڑ لے گا؟ ہمارا کیا بگڑ جائے گا اس میں جو کہہ رہا ہے ہم اعمال کو حق کر دیں گے؟ اس سے کیا زور پیدا ہو گیا؟ آپ بتائیے, کوئی زور پیدا ہوا؟ ہم تو مان ہی نہیں رہے پہلے ہی سے تمہیں, تو تم ہمارا کیا بگاڑ لو گے؟ تمہارا بھی نہیں بگڑا تو میرا بھی کچھ نہیں بگڑا. یہ کون کہے گا؟ کافر. تو اب لوگ کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا. یہی ہے نا. تو جب ہم مان ہی نہیں رہے ہیں اللہ کو, تو ہمارے اعمال کو حق کر دے, نیست کر دے, نابود کر دے, تو میرا بگڑتا کیا ہے؟ میرا سوال یہی ہے, بتائیے آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ غلط تو نہیں ہے نا؟ آپ کا ذہن بھٹکا تو نہیں؟ بتائیے آپ, کیا میرا بگڑ جائے گا بھائی؟ اور اللہ کہہ رہا ہے میرا نہیں بگڑے گا مگر تمہارا بگڑ جائے گا. ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ اعمال کو نیست و نابود کر دیں گے. ارے زور دکھا وہاں جہاں کچھ میرے لیے ہو, میرا تو کچھ ہے ہی نہیں, پہلے ہی سے تجھے نہیں مان رہا ہوں. تو یہ کیا دونوں باتیں جم رہی ہیں؟ نہیں جم رہی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس اعمال کی فکر ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرا میں اعمال بگاڑ دوں گا. تو کافر کو تو اس کی فکر ہی نہیں ہے. کافر کو کون سی فکر ہے؟ وہ تو اللہ کا انکار کرنے والا ہے. تو اس کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ میرا اعمال ہے کہ نہیں ہے. تو یہ فکر کس کو ہے؟ جو مسلمان بھی بنا ہے اور اس کے بعد کافر بھی ہو رہا ہے. ارے بھیا آج تک تو ایک ہی چیز سنی تھی, یا کافر یا مسلمان. یہ دو کیسا آ گیا؟ ان کا نہیں, یہ اعمال بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان بنا ہوا ہے, اور وہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اندر سے کافر بھی ہے. توجہ کیجیے آپ. تو گویا بات ان کافروں کی نہیں ہو رہی ہے جو اللہ کو پہلے سے ہی نہیں مان رہے ہیں, رسول اللہ کو پہلے سے ہی نہیں مان رہے ہیں, بلکہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر کرتے چلے جا رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد. تبھی بات بن پائے گی, ورنہ بات ہی نہ بن پائے گی. کون سے بن جائے گی بات؟ اب ہمارے مال کی جب ہمیں فکر ہے کہ میرا مال خراب نہ ہونے پائے, تبھی وہ دے رہا ہے تانا کہ یہ مال صحیح نہیں آ پائے گا, یہاں ہم مال تمہارا خراب کر ڈالیں گے. تو آپ سمجھ لیجیے ہم نے اتنی محنت کیا مال کے لیے, ساری زندگی دوڑ دوڑ کے اس کو ہم نے جمع کیا بڑی محنتوں سے, اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ہم اسے خراب کر ڈالیں گے. اس دن جب تم آؤ گے تو اب اعلان ابھی سے ہو گیا ہے, تو تم کو دکھائیں گے ضرور. یہ بھی یاد رکھیے, اگر مال کو دکھا دکھا کے للچوا کے سوچیے اور اس کے بعد ختم کر رہا ہو تو دکھائیں گے ضرور. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہاں پر بھی اعمال سے مراد بدعمالی تھوڑی نہیں, البتہ شر کو بھی دکھائیں گے, خیر کو بھی دکھائیں گے, لیکن اعمال جو حق کیا جاتا ہے, نیست و نابود کیا جاتا ہے, وہ بدعمالی کو نیست و نابود تھوڑی کرنا ہے. وہ تو نیک اعمال کی بات کر رہا ہے نا کہ نیست و نابود کر دیں گے. وہ بھی جو ہے کہتے ہیں فارسی میں جوڑ در نمی آیات, یعنی نیچے کا حصہ جو ہے, پہلا جو حصہ ہے اس سے یہ مل نہیں رہا ہے, اس لیے کہ کافر جو ہے اس سے کہہ رہے ہیں آپ کے جو برے اعمال ہیں اس وجہ سے کہ آپ میرا انکار کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے کہ آپ میرے یہاں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں, اس وجہ سے کہ آپ رسول اللہ کے مخالف بھی ہیں, اس وجہ سے کہ آپ بغض بھی رکھتے ہیں خدا سے, ان سب چیزوں کی وجہ سے ہم آپ کے برے اعمال کو ختم کر دیں گے. ارے واہ,
ہے بہت اچھی بات ہے، تب تو ہم اور شیر ہیں، جو چاہیں گے کریں گے. کیا یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس طرح؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جو اسلام لا چکا ہے اور اس کے بعد دل سے کافر ہے، توجہ کیجیے آپ، تو اللہ نے کہا یہ کافر ہے، اس کے اسلام کے چکر میں نہیں آنا. تو اس کا مطلب مسلمانوں میں، مومنین میں کافرین گھسے ہوئے ہیں، ان کے قریب نہیں جانا. اور ان کی پہچان کیا ہے؟ اب جب سوال اٹھا کہ یہ کافر کون ہے جو مسلمان ہو کر کے کافر ہیں، یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں آپ، یہ غلط بات ہے. میں نہیں کہہ رہا، میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ورنہ مانا بتاؤ تم کی کیا ہوا؟ اگر یہ وہ کافر مراد ہیں جو رسول اللہ کو رسول نہیں مان رہے ہیں تو مانا ہی نہیں بن رہا ہے نا، درست ہو گیا نا. تو اب آیت کو لے جاؤ جہاں چاہے وہاں، ظاہر ظاہر فقط، اندر کی کوئی بات ہی نہیں کریں گے. آپ کی ہدایت سے مراد بھی ہدایت خدا ہے، چلو وہی صحیح، لیکن ہدایت خدا سے بھی محبت ہوتی ہے اور بغض ہوتا ہے. تبھی تو کہہ رہا ہے کہ مخالفت کر رہا ہے بغض کی وجہ سے. تو ہدایت سے بھی جو ہے بغض بھی ہے، محبت بھی ہے. جب بغض ہے تو محبت ہوگی نا. تو کچھ ایسے ہوں گے جو محبت کر رہے ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو بغض کر رہے ہوں گے. تو پیسے پتا چلے کہ یہ بغض کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اللہ جو ہے کسی چیز کو تشنا نہیں رکھتا ہے. اس نے صاف کہا ہے کہ اگر تم نے اچھائی کی نیت کر لی ہے تب بھی ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن اگر برائی کی تم نے نیت کی ہے تو ابھی ہم ٹھہرے رہیں گے. ہم سے بڑا صابر کون ہے؟ توجہ کیجیے آپ. حالانکہ آپ تو کہتے ہیں اس کا دل بڑا خراب ہے، کم وقت جو ہے برائی کی نیت کیے ہوئے، لیکن اللہ کہہ رہا نہیں ہم صبر کریں گے. ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد تم سدھر جاؤ، تو ہم سدھرنے کا موقع بھی دے رہے ہیں تم کو اور صبر بھی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جب آپ کی برائی صادر ہو جائے تو پھر آپ چانسز معافی کے نہیں ہیں. اب ہم اعمال کو ہٹ کر دیں گے. یعنی کون سے اعمال کو؟ وہی برائی والے یا کون سے؟ نیک والے نا. تو اچھے اعمال اب قابل قبول نہیں ہوں گے. تو آپ حضرت دنیا والآخرہ ہو گئے، آخرت میں بھی کچھ نہیں، دنیا میں بھی کچھ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ آپ کو؟ تو آپ ملاحظہ کیجئے کہ یہ کافر جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، اور یہ کافر وہ کافر نہیں ہے جو اول اللہ کو نہیں مان رہا ہے اور اس کے بعد رسول کی مخالفت کر رہا ہے بسبب بغض. کس سے بغض کرتا ہے؟ خدا سے بغض کرتا ہے. اس وجہ سے تو اللہ نے کہا میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے اس مسئلے میں تم، اور ہم تمہارا بگاڑ دیں گے. تمہارا یہ بگاڑ دیں گے کہ اعمال سارا حق کر دیں گے، نیست و نابود بنا دیں گے. تو اب اللہ جو ہے نیست و نابود کر دے گا عمل. تو بات واضح ہو گئی کہ یہاں پر کافر سے مراد اللہ کی وہ کافرین نہیں آئے کہ جو کہہ رہے تھے مکے میں، اذ یقول الذین کفروا، جو مکے میں یہ کہہ رہے تھے کہ لستا مرسلا، آپ مرسل نہیں ہیں. تو وہ کافر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے رسول کو رسول مانا ہی نہیں، اول نہیں مانا. تو جب نہیں مانا تو وہ الگ ہو گیا. اب تو یہ ہیں جو رسول کو رسول مان کر کے اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے اس میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. اب یہ سب ظاہر ظاہر ہے تو راستہ بھی تو ہونا نا. وہ راستہ کہاں ہے؟ تو کون بتائے گا اس کو؟ رسول اللہ کو بتانے کو آپ موقع نہیں دے رہے ہیں تو پھر کون بتائے گا؟ ہم کہا چلو اللہ سے پوچھ لو کہ یا اللہ تجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، کون سی چیز جو ہے تجھ تک پہنچنے کا راستہ ہے جسے ہم راستہ سمجھ سکیں.
اب اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے پیغمبر اعلان کرو ما سألتکم من اجر، ہم تم سے اجر نہیں چاہتے، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، صرف وہی جس کے دل میں یہ ہے کہ پروردگار تک پہنچنے کا راستہ لے لے، تو اجر جو ہے وہ راستہ بنے گا کاہے کا؟ اللہ تک پہنچنے کا۔ تو اجر رسول کیا ہے؟ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں، نہیں سوال کر رہے ہیں، مگر صرف یہ کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بن جائے۔ تو معلوم ہوا سبیل جو ہے وہ اللہ کے رسول کا اجر ہے۔ توجہ ہو رہے ہیں؟ اب ان سے پوچھا آپ کا اجر کیا ہے؟ اس لیے جواب آیا وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو قرابت داروں کی مودت جو ہے وہ سبیل خدا ہے۔ درست ہو گیا؟ نہیں ہوا؟ اب تو نہیں لانے کی ضرورت، رسول اللہ ہی کو نہ لائیے بیچ میں، اللہ ہی تک رکھیے سارا کام۔ اللہ نے بتا دیا کہ مودت قربا جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا سبیل ہے، راستہ ہے۔ یاد رکھیے سبیل اور صراط الگ الگ ہے، یہ بھی یاد رکھیے، فرق سمجھ لیجئے۔ صراط ایک راستے کو کہتے ہیں جو ایک راستہ اور سیدھا ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اور سبیل مختلف راستوں کو کہتے ہیں، نہ معلوم کون سے ایک سے نکلنا پڑ جائے۔ توجہ ہوئی نا؟ کتنے موڑ آ سکتے ہیں، کتنے موڑ ہو سکتے ہیں، اس لیے سبیل یہ بھی ہے، سبیل وہ بھی ہے، سبیل یہ بھی ہے، سبیل وہ بھی ہے، سبیل وہ بھی ہے، اسی لیے سبیل کی جمع آتی ہے نحنو سبل اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہم نے کچھ کہا نہیں، استدلال نہیں کیا، میں نے حدیث بیان کی ہے سمجھنے کے لیے کہ نحنو سبل اللہ، ہم سبل خدا ہیں، تو سبل جمع ہو گئی نا سبیل کی، تو ظاہر بہت سے سبیل بہت سے ہیں، صراط ایک ہے۔ توجہ ہے آپ کو؟ ایک ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کے کئی عدد راستے ہو سکتے ہیں، یہ بھی یہ بھی یہ بھی، لیکن اصل وہی ہے جادہ، یعنی ڈائریکٹ، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں آپ ایک چیز لفظ کہتے ہیں نا کہ ابھی وہ لینا ہے جا کر کے، صلوات پڑھیے محمد والے۔ وہ روڈ جو اصل والی روڈ لیتے ہیں جا کے ہائی وے، تو یہ ہائی وے کو صراط کہتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے آپ، باقی بیچ میں جتنے ہیں وہ راستے ہیں، سبیل ہیں۔ تو اب ہر راستے سے آپ ہائی وے پہ پہنچیں گے، اور جب ہائی وے پہ پہنچیں گے تو پھر اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ تو صراط وہ ہے، اور باقی یہ سب ہائی وے کے سارے کٹنگز ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ در کا پتہ کیا ہے، تو اس نے بہت قاعدے سے کہا، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ آل محمد کے در کا پتہ، بہت چھوٹی بہر ہے، آل محمد کے در کا پتہ 12 موڑ اور ایک گلی ہے۔ جب بھی حق کی بات چلی چھڑ گیا ذکر ابن علی، جب بھی حق کی بات چلی چھڑ گیا ذکر ابن علی۔ اور بہت سے اشعار ہیں، اس کے آخر میں یہ ہے کہ آل محمد کے در کا پتہ 12 موڑ اور ایک گلی۔ معلوم ہو گیا سبیل کتنے ہیں، گلی ایک ہی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ جس کو بھی صراط سمجھتے رہے ہوں، یہاں ایک کو بتایا گیا ہے، اور وہ ایک جو ہے جب 12 ایک طرف کر دیا اور ایک کر دیا تو 13 ہی ہوئے نا۔ توجہ ہے آپ کو؟ تو ابھی 13 ہی ہو گئے نا، 14واں کا در گیا تو اسے بھی تو لانا چاہیے نا، وہ بھی آنا چاہیے، یہ ابھی 14 کا پتہ نہیں ہو پایا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب کس کو چھوڑیں، کس کو سمیٹیں؟ شیر تو بہت اچھا، شیر تو بہت اچھا
اب ظاہر ہے کہ جو تھا وہ دکھا دیا آپ کو. تو اس طرح استادوں کی استادی پہ اگر آپ قلم ہٹائیے اور پڑھائیے تو گڑبڑ ہو جاتا ہے. ہمارا بہت استاد شاعر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کہاں سے یہ کمی آئی خدا جانے. اسی دن کی طرح ان کا ایک سجدے کی کمی امام حسین پوری کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا نا، بہت بڑا شاعر ہے، لیکن اب سجدے کی کوئی سجدہ کم ہوا ہی نہیں آج تک کسی امام کا کہ اسے پورا کرنے کھڑے ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. تو یہ تو شاعری ہے، اس سے استدلال نہیں کر سکتے. لیکن سبیل، یہ سبیل جو ہے اللہ تک پہنچنے کے راستے، یہ سب جتنے بھی ہیں ان پر رکاوٹ ہے. اس لیے کہ ایک پر نہیں ہے. جب آپ صراط تک پہنچ ہی نہ پائیں گے تو آگے جائیں گے کیسے؟ اس لیے راستوں میں رکاوٹ کر رکھا ہے. نہ ادھر سے جا سکیں، نہ ادھر سے جا سکیں، نہ ادھر سے جا سکیں، نہ ادھر سے آ سکیں، کسی طرف سے نہیں. اور صراط تک پہنچنے نہ پائیں. جیسے ہی پہنچیں گے وہاں تک پہنچ جائیں گے، لہذا پہنچنے نہ پائیں. تو اللہ کہہ رہا ہے تمہاری رکاوٹوں سے میرا کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی مشکل نہیں آنے والی ہے، اور نہ ہی تمہاری مخالفت سے کچھ بگڑنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چاہے جتنی رکاوٹ پیدا کرو، ایک سے ایک ماہر ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. ان کی اسپیڈ زیادہ ہے، وہ ایسی اسپیڈ سے آئیں گے کہ آپ کا بریکر کام ہی نہیں کرے گا، تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا. میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا. جو بریکر بنایا، صد بنایا، وہ چاہے جتنا اونچا بنا لے جائیے، ہر طرح کے ماہر ہیں. بہرحال ان کو پہنچنا ہے. جب پہنچنا ہے جب توڑ توڑ کے پہنچ جائیں گے، اس کے اوپر سے نکل کے پہنچ جائیں گے، تبھی تو فائدہ نہیں ہوگا. کوئی فائدہ، کوئی نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے ہم کو. یعنی تمہاری صد اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو میں مضبوطی کا بتا رہا ہوں. لیکن اگر کوئی صد آپ نے بنایا تو بہت اپنے حساب سے مضبوط تھا، مگر وہ اتنا ہلکا پھلکا ہے کہ ایک ہی اس میں گر جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے تو اور مشکل ہو جائے گی. کہ ظاہر ہے کہ آسان تارا اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، جتنا چاہے اتنی تیزی سے نکال لے جائے گا. آپ کے یہ اشارے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اگر آ رہے ہوتے تو آپ خوش ہو گئے ہوتے، ابھی تک نہیں سمجھ آ رہے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے کہ جتنے صد کھڑے کرو گے ہر سبیل کے مقابل میں، وہ اتنے مضبوط نہیں ہو پائیں گے. اس لیے کہ نہ ان کا کردار ہوگا، نہ ان کا ایمان ہوگا، نہ ان کے رفتار ہوگی، نہ ان کے گفتار ہوں گے. تو مضبوطی کہاں سے آنے والی ہے؟ تو ان کو تو منٹوں میں گرا دینے والا ہے. تو آپ جتنے دشمن سبیل اللہ کے کھڑے ہوتے رہیں گے، ان کو جتنے چاہنے والے ہیں وہ جلدی سے منہدم کر کے آگے بڑھ جائیں گے. توجہ ہو گئی اب آپ کو؟ تو پتا چلا آپ کون ہیں. جو محب ہدایت ہیں، وہ جتنے بھی صد ان کے سامنے آئے، ان صدوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں آئے. چاہے اول سے لے کے آخر تک جتنے بھی رکاوٹیں ہیں، کوئی رکاوٹ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو ہمارے چاہنے والے تو ایسے، ان کے پہچان ہی یہی ہے کہ چاہے جتنی طاقت لگا کے آپ رکاوٹ بنائیے، یہ رکاوٹ سے رکنے والے نہیں ہیں. جو بیچارے کمزور ہیں وہی رکیں گے، اور جو ہمارے والے ہیں وہ طاقتور ہیں، وہ اس کو توڑ کر کے آگے بڑھ جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے. ہمارے سمجھ آ گئی ہے کہ رمز کی بات آپ کے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے اب بالکل کھل کھل کے آ جائیے. تو آپ ہدایت کو سمجھ لیجئے کہ ہدایت کیا ہے، اور اس کے بعد سبیل کو سمجھ لیجئے کہ سبیل کیا ہے. اللہ نے سبیلیں بھی دکھائیں، ہدایت بھی کیا. ہدایت بمانی دکھانا، تو اللہ نے دکھا دیا سبیلوں کو بھی، صراط کو بھی، سب کچھ. اور اس کے بعد کہا اب بتاؤ تم کیسے بگڑ سکتے ہو. اور ان سے بغض اللہ کے رسول سے بغض ہے، اور اللہ کے رسول کی مخالفت بغض کی بنیاد پر اللہ کی مخالفت ہے. تینوں سے ملتا چلا گیا نا. اب اگر اسی کو حدیث میں کہہ دے کہ من ابغض علی، جو علی سے بغض رکھتا ہے، ابغضنی، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. تو اب آپ کو پتہ
وہیں تک لے چلے آپ کو. ایک ایک جگہ, ہر جگہ قرآن میں جہاں ہدایت آیا ہے, جہاں لفظ ہدا آیا ہے, اس کا معنی کیا ہے نکال کے دکھاؤ. اگر آپ نے کہا ذالکل کتاب, تو اللہ نے یہ کتاب کیوں نہیں کہا, وہ کتاب کیوں کہا؟ تو اس کا معنی ہے وہ کتاب ہدا ہے. اگر آپ نے کہا انا ہدیناہ السبیل, ہم نے تمام سبیل کی ہدایت کر دی, تو یہ سبیل کیا ہے دکھاؤ, بتاؤ کس کو کہتے ہیں سبیل, بتاؤ کہ کون ہے سبیل. تمہارے ہاں کوئی ہے تو دکھاؤ, بتاؤ. لیکن رسول اللہ سے پوچھا سبیل کس کو کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ اہل بیت میرے سبیل اللہ ہیں. دنیا عالم میں کسی نے اعلان کر کے نہیں کہا, چاہے جتنے بڑے بڑے آئے ہوں, لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ نحنو سبیل اللہ. یہ میں دلیل دے رہا ہوں, سن لیجئے غور سے. جتنے بھی آئے ہادی بنے, جتنے رہبر بنے, جتنے خلیفہ بنے, جتنے رہنما بنے, کسی نے نہیں کہا ہم سبیل اللہ ہیں سوائے آل محمد کے. توجہ ہوئی یا نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے, جب سبیل اللہ معین ہو گیا اور اس کے آگے جو بنا ہوا کھڑا ہے یہ صد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. محمد تو جو مقابلے میں آ جائے سبیل اللہ کے وہی صد ہے, پیور علمی ہے. اگر کاٹ سکتا ہے تو لے آئے, بتائے, کاٹ دے, دکھائے. اب اس کے بعد پوچھئے کہ ہدایت کیا ہے, ہدا کیا ہے, تو زبان رسول بیان کر رہی ہے. ان اللہ عہد الیہ, جب میں اوپر گیا تھا تو اللہ نے مجھ سے عہد لیا. فی علی, علی کے بارے میں عہد لیا, اور کہا عہد کرو گے کہ نہیں کرو گے مجھ سے. بالکل کریں گے, کیوں نہ کریں گے, اب اتنی زحمت کر کے آئے یہاں تک تو عہد کیوں نہ کریں گے. مگر یہ عہد تو ہم نے کر لیا, مگر ہمیں بتا دے, وہ بین ہو لی, میرے لیے اسے بیان کر دے کہ یہ عہد ہے کیا. توجہ ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ یعنی عہد کرنے کا عہد لے لیا اللہ نے. عہد کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ توجہ رہے آپ کو. سارے انبیاء سے عہد لیا رسول اللہ پر ایمان لانے کے لیے, ہے نا, اور ان سے عہد کرنے کا عہد لے لیا. توجہ کرو آپ اس بات کا کہ آپ عہد لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے ہو. سب مجبور ہے, کہا اتنی دور سے ہیں, ہم عہد تو لے رہے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں, وفا کریں گے, مگر یہ کہ کس چیز پر آپ عہد لے رہے ہیں. تو اللہ نے کہا فی علی, علی کے بارے میں ہے. توجہ رہے آپ کو. اب اتنا گھما پھرا کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ جو ہے وہ نیچے ہی کہہ دیتا, نیچے ہی عہد لے لیتا, یہ اوپر بلانے کی کیا ضرورت ہے. اب یہ سب چیزیں تو بیچ کی ہیں, یہ تو اللہ ہی جانے, رسول اللہ جانے. لیکن مجھے تو ایسا دکھ رہا ہے کہ چونکہ یہ پستیوں کی گفتگو نہیں تھی, یہ علو کا مسئلہ ہے, علی کے بارے کی بات ہے. تمام انبیاء جب بہت اونچے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا رفعنا ہو مکانا علیہ. تو انبیاء بھی اگر اڑے تو علی ہی کے مقام تک جائیں گے, سے نیچے نہیں. صلوات محمد والے محمد. جب علی کا مسئلہ ہے, تو جب علی کا مسئلہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بلندی میں رہے گا نا, نیچے تھوڑی بات کرنی ہے. لہذا آپ کو بلند کیا اللہ نے. توجہ ہو گئی آپ کو, آپ کو بلند کیا. ذکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یاد. ذکر کے معنی یاد ہے نا, تو ذکر کے معنی یاد ہیں. اب کیا معنی ہو گیا؟ رفعنا ہو. توجہ کیجیے آپ. اب ذکر معنی یاد, یعنی اللہ کو اتنی یاد آئی کہ مقام بلند کر دیا, آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. مگر یہ یاد آئی کیوں؟ کافی علی ہے, صرف علی کی وجہ سے یاد آئی. تو اگر علی بیچ میں نہ ہوتے تو نبی کو بھی رفعت نہ ملتی. اب یہ رفعت جو ملی تو علی کی وجہ سے ملی. فی علی
الیہ، اللہ نے عہد لیا مجھ سے فی علی، تو ہم نے پوچھا فبین ہو لی، تو وہ عہد ہے کیا، اس کو تو بیان کرو تاکہ میں تاب لا سکتا ہوں یا نہیں لا سکتا ہوں، کیا ہے؟ لیکن عہد تو پہلے ہی لے لیا، زبان تو کٹا لی، اب تو انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ توجہ رہے آپ کو، راز کھلنے والا ہے، یہ عہد لے لیا ہے، جب کوئی چیز کا عہد لے لیا تو وفا کرنا ہے، تو اب جب نہیں کر پا رہا ہوگا تبھی تو کہے گا چھٹی مل جائے تھوڑی تو بہتر آئے، چھٹی کیا مانگے گا جب ہوگا نا، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو جب ایگریمنٹ وہاں ہو گیا تو اب یہاں کر نہیں پا رہا، جب کر نہیں پا رہا ہے تب کہہ رہا ہے جبریل سے کہ کیا مجھے اس امر کے تبلیغ کے لیے استعفا دلا سکتے ہو؟ توجہ ہوئی یا نہیں؟ اب عہد تو لیے بیٹھے ہیں، عہد کو پورا بھی کرنا ہے، کیا عہد لیا ہے؟ تو اب اللہ نے کہا کہ قل لعلی، علی کو کہنا، تم کیا کہنا، ان علی رایۃ الہدی، علی جو ہے وہ ہدایتوں کا پرچم ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ما تبین لہم الہدی، جب ہم نے ہدایت کو روشن کر دیا، تو کون سی ہدایت ہے جو نہیں روشن ہوئی تھی؟ تو آپ ڈھونڈیے روشنی میں کیا چیز آئی، بس ایک ہی بات نہیں ہے، غور کیجئے یہ روشن کی لفظ کیوں آئی، ما تبین لہم الہدی، جب ہم ان کم وقتوں کے لیے ان کے لیے روشن کر دیے ہدایتوں کو، تو نماز کے لیے جو آیتیں آئی تھی کون سی اس میں آئی تھی؟ نصف النہار پہ، بتائیے آپ، روشن کہاں ہوا؟ حج کے لیے آئی تو کیا ہوا، زکوٰۃ کے لیے آئی تو کیا ہوا؟ لیکن جب علی کا مسئلہ آیا تو اللہ نے بھی دوپہر میں اٹھوا کر کے روشن کرایا، ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو، چاروں طرف سے دکھایا، یہ لو دیکھ لو، روشن ہے بالکل۔ اب کوئی کہہ نہیں سکتا میں نہیں دیکھا ہوں سوائے اندھے کے، اندھے کہہ سکتا ہے میں نے نہیں دیکھا، تو بولتے بھی جا رہے ہیں ہذا علی ہذا علی، یہ علی یہ علی، کہ وہ سمجھ لے کہ کوئی کہیں اور کا علی نہیں ہے، یہ یہیں پر جو علی ہے یہ علی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کو، اور اشارہ بھی کرتے جا رہے ہیں یہ علی، تو اب جو دیکھنے والا ہے اس کو بھی یقین ہو جائے کہ یہ علی، اور جو سننے والا ہے اس کو بھی یقین ہو جائے کہ یہی والا علی، تو پھر پوچھے گا نا بھائی کون سا علی ہے، اب اس کے ساتھ علی جو ہے وہ علی کون سا ہے، تو بتائیں گے نیچے والے ابو طالب کا بیٹا، اور کون علی؟ وہی علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہدایت کا پرچم، تو ہدا کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب، یہ ہے ہدا، اس کے بغض سے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، بنائے بغض شاق الرسول، رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، تو لا یضر اللہ، اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ اب وہ بہت سے فضائل کے جملے ہیں کہ جو عہد لیا اللہ نے، تو خالی ایک ہی چیز پہ نہیں لیا ہے، رایۃ الہدی ہی پہ نہیں لیا، بین ہو لی ان علی رایۃ الہدی، علی جو ہے وہ ہدایتوں کے پرچم ہے، وہ امام اولیائی، اور میرے اولیاء کے امام ہیں، تب قیامت تک جتنے اولیاء بنیں گے اللہ کے ان سب کے امام جو ہیں علی ہوں گے۔ کل کی مجلس میں ہم نے بتایا ولیوں کی پہچان کیا ہے، اور بڑے بڑوں کو یہی بتا دیا کہ پہچان میں پورا اتر نہیں پا رہے ہیں، مگر زبان میں طاقت نہیں، ہم ان کو کہیں گے ہی کہ اولیاء خدا میں سے ہیں، حضرت موسیٰ اولیاء خدا میں سے ہیں، حضرت ابراہیم اولیاء خدا میں سے ہیں، حضرت سلیمان و داؤد اولیاء خدا میں سے ہیں، تو سارے اولیاء خدا کے امام کا نام علی ہے۔ توجہ ہو گیا، جب انبیاء اور رسول کے امام کا نام علی ہے تو امت کے تو بدرجہ اولا ٹھہرے۔ ایک صلوات پڑھیں۔
ہدایت کے پرچم یہ ہیں، تو ان کی بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور یہ تمام اولیاء کے امام ہیں۔ وَنُورُ مَنْ أَطَاعَنِي، اور جو جو میری اطاعت کرنے والا ہے وہ سب کا نور ہے۔ یہ نور جو ہے وہ روشنی پھیلاتا ہے، چلنے والے کو راہ دکھاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے نور کی لفظ استعمال کی کہ جتنے میرے مطیع و فرما بردار ہیں ان کے لیے نور یہی ہیں، انہی کو دیکھ کے وہ راہ مجھ تک پہنچنے کا اختیار کر رہے ہیں۔ جتنے مطیع و فرما بردار ہیں، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ انبیاء ہیں کہ نہیں ہیں، اولیاء ہیں کہ نہیں ہیں، اوصیاء ہیں کہ نہیں ہیں، سارے خلائق اللہ نے مطلق اور عام کہا ہے، اس میں سب آ گئے، جتنے مطیع و فرما بردار ہیں کائنات تک اور قیامت تک، وہ سب جو ہیں انہی کے نور کے ذریعے سے راہ خدا تک پہنچیں گے۔ تو علی نور کسی ایک کے لیے نہیں، سارے مطیع و فرما بردار کے لیے۔ اب اگر ان سے ہٹ کر کے کوئی پہنچنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ میں اطاعت کر رہا ہوں اللہ کی، تو یہ اللہ قبول نہیں کرنے والا ہے، کہ اس لیے کہ صاف کہہ دیا ہے کہ ہم ایسے ہدایت کا ایڈریس بتا رہے ہیں تم کو، اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو سارے اعمال حد کر دیں گے۔ تو واضح ہو گیا نا کہ اس کا ہے اعمال حد ہو رہا ہے۔ توجہ کیجئے، آپ یہاں تک نظر آ گئی، پھر اس کا فرمایا کہ ہم نے اس کو ایسا کلمہ ہے کہ کلمۃ اللہ، یہ اللہ کا کلمہ ہے، الزمتها علی المتقین، ہم نے متقیوں پر لازم کیا ہے۔ میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ یہ کلمہ کیوں کہا اللہ نے، کہ یہ ایسا کلمہ ہے جو لازم کر دیا متقیوں پر، واجب لازم کہ متقی اس کلمے کو پکڑ لیں اور اسی کلمے سے متمسک ہو جائیں۔ لازم کے معنی یہ ہیں، یعنی ملازمت کے معنی ہیں چپکنے کے۔ اب کتنا چیروں کہیں اور چیر کے دکھاؤں، اسی لیے بولتے ہیں کہ ایک لفظ آپ نے کہا کسی کو اور اس کا لازم معنی، یعنی جو اس معنی میں چپکا ہوا ہوتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، تو اس لیے یہ لازمتها، اس کو میں نے اس کلمہ کو لازم کر دیا متقیوں کے لیے، یعنی متقی ہی ان سے چپکے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ کلمہ جو ہے چپکنے کا ہو گیا، مگر یہ کلمہ کس طرح سے ہے؟ کلمۃ اللہ، اللہ نے اضافہ اپنی طرف کیا، یعنی اللہ کا کلمہ ہے۔ تو کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ سے کلام بنتا ہے اور کلام سے شعر بنتا ہے۔ تو کلام جو ہے کلمہ سے بنتا ہے، ایک لفظ جو آپ بولتے ہیں یہ کلمہ ہے، اور ایک حرف جو آپ بولتے ہیں یہ حرف ہے۔ 4 حرف، 5 حرف، 3 حرف، 2 حرف ملیں گے تو وہ ایک لفظ بنے گا، ایک لفظ کلمہ ہے، اور پھر یہی لفظ جو ہے وہ کلام میں ڈھلے گا، چند کلمات مل کر کے کلام بنیں گے۔ جب کلام بنے گا تو مفہوم واضح ہوگا، ظاہر ہوگا۔ لفظوں پر توجہ رہے آپ کے، اس پر بھی میری مکمل مجلس ہے۔ تو اب کلمات وہ ہیں جو حروف کے ملنے سے بنتے ہیں، اور یہ کلمات سے کلام بنتا ہے، تب جو ہے ما فی الضمیر ادا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضمیر ہے اندر، آپ کے نفس میں جو چیزیں ہیں وہ ضمیر کہلاتی ہیں، تب اس کے اندر چھپا ہوا ہے، تو جو چھپا ہے وہ کلمہ کے ذریعے سے باہر آئے گا۔ درست ہو گیا؟ تو چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والے کا نام کلمہ ہے۔ درست ہو گیا؟ تو ضمیر کی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والا کلمہ ہے، تو اللہ کی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والا کلمہ ہے۔ تو علی کلمۃ اللہ ہے، یعنی ہر وہ صفت جو اللہ کی چھپی ہے علی کی نام۔
بھی نہیں سکتے ہیں، بہت بڑے بڑے فضائل ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی فضیلتوں میں سب سے اعلیٰ فضیلت تو علم ہے نا۔ تو حضرت نے مسکرا کے کہا ایسر من ذالک، ابے یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، میں ترجمہ نہیں کر پا رہا ہوں، کیا کروں؟ امام نے الجھ کے کہا یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے، یعنی علم جو ہے وہ علم اللہ کا اظہار ہے۔ تب بھی کہا یہ چھوٹی ہے، توجہ ہو، اس نے گھبرا کے دیکھا کہ یہ چھوٹی تو بڑی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا نحن ارادۃ اللہ، ہم اللہ کے ارادے ہیں، نحن مشیۃ اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اب انصاف سے بتاؤ، جو اللہ کا کلمہ ہو، جو اللہ کا ارادہ ہو، جو اللہ کی مشیت ہو اور سارے صفات کا مظہر ہو، اس سے بڑا بھی کوئی خدا بن سکتا ہے؟ اگر ڈھونڈ کے آئے کوئی تو ہے، تمہارے پاس جیب میں کچھ ہے نہیں ہے، خالی ٹھہر رہے ہو۔ اب سوائے اس کے کہ اس کے مقابلے میں جو ہیں وہ سد ہیں، انہیں کو اللہ سد کہہ رہا ہے کہ ہمارے راستے کو روکنا چاہتے ہیں مگر روک نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جواب اسی میں دیا ہے، اس لیے کہ تبینہ، ہم نے اتنا روشن کیا ہوا ہے، جتنے بڑے بڑے سد بن جاؤ تم، کوئی روک نہیں پائے گا، جو پہنچنے والا ہے پہنچ جائے گا، جیسے چاہے گا پہنچ جائے گا۔ ابھی آپ کو بتا دیا، پکار لے گا، ہاتھ پکڑ لے گا۔ ذات کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ اللہ ہاتھ پکڑتا ہے نا، اللہ ہی تو ہاتھ پکڑتا ہے، تو اللہ کے آگے پکڑے گا، اس کے ہاتھ ہے، ارے جس کا ہاتھ ہے اسی سے پکڑوائے گا۔ اب کس کو پکڑے گا؟ کون پکڑنے والا ہے؟ اس لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، ہاتھ پیر تک لے لیا، نب بھی لے لیا، ارادہ خیال بھی بنا دیا، کیا رہے گا یہ بتائیے مجھے۔ اب اگر بیچارے بھول بھٹک کر کے کسی طرح سے شک کرنے لگے تو ان کے اوپر کچھ نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ شک میں آدمی مبتلا ہو جائے گا۔ توجہ رکھیے آپ، تو ظاہر شک ہونے لگا، تو شک کی وضاحت کے لیے بھی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ یہ میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نہ کہنا علی کو خدا بنا دیا، علی خدا نہیں ہے، مگر سب کچھ تو اللہ نے لے لیا، جسم سارا لے لیا، نفس اپنا اس کا خرید لیا، ارادہ اپنا بنا دیا، مشیت اپنی دے دی، خیال و فکر سب اپنا کر دیا، تو بچا کیا؟ توجہ کیجیے، تب شک ہو گیا کہ پتہ نہیں اللہ ہی تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہو۔ توجہ رہے آپ کو، اب یہاں پہ امانت ہے، اگر یہ امانت نہ ہوتی تو دنیا نہ جان پاتی کہ علی بندہ ہے۔ یہ امانت یہ تھی کہ علی بھی سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے ہیں میں اسی خدا کا سجدہ کروں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی خدائی، اس کی ربانیت اور علی کے درمیان منہ برابر فرق ہے، اس منہ برابر فرق کا نام عبدیت ہے۔ توجہ ہو گئی، اس لیے رسول کو بھی عبد کہا اور علی کو بھی عبد کہا۔ ایسا بندہ ہے کہ نہ پوچھئے آپ، عبدیت وہاں پہ بھی، عبدیت وہاں پہ بھی ہے۔ آپ کو ایک مجلس سے بتا چکا کہ عبد کس کو کہتے ہیں۔ عبد میں 3 حرف ہیں، عین، بے، دال، تکرار مقصود نہیں، مگر سمجھنا کہ عبد چونکہ نہیں تھے، آپ صلوات پڑھیے محمد والا عبد، عین بے دال، چھٹے امام فرمایا کہ عین سے علم اللہ، یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کا علم، یقین و معرفت، اور بے سے بون اللہ، یعنی اللہ سے بون ہوا اللہ، اللہ سے دوری، جدائی کی، اور دال سے دونوں وہ ہوئے لئے، 2-3 کو یاد ہے، چلے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عبد، اچھا یہ بون کا کیا معنی ہے؟ تو تفسیر کی امام نے بون عن اللہ یا کیا معنی ہے؟ تو فرمایا بون دوری رکھنا، امن سے واللہ، اللہ سے نہیں دوری رکھنا، توجہ رکھنا،
علاوہ جتنی چیزیں ہیں دنیا کی ان سے دوری رکھنا ہے. اللہ سے نہیں ہے. بون امن سوا اللہ, جو اللہ کے علاوہ چیزیں ہیں ان سے دوری ہونا. عین علم اللہ اور دال دونوں وہ الیہ, اور صرف اسی سے قریب ہونا. ناممکن نہیں ہوگا, جب قریب ہوگا دور کیسے ہوگا؟ توجہ ہے آپ کو. تو اس لیے امام نے تینوں جمع کر دی. تو ایک عبد کے لیے پہلے اللہ کا علم ہو, اور پھر اس کے بعد ما سوا اللہ جو ہے سب سے دوری ہو, اور اس کے بعد قرب اتنا ہو کہ صرف اللہ ہی اللہ ہو, دونوں سے چپکا ہوا ہو. تو قریب بتا دیا نا, اس سے زیادہ قرب کیا ہوگا کہ بال کے برابر فرق ہے. اب اس سے بڑا عبد کوئی نہیں ہو سکتا. دونوں وہ علیہ کا معنی کرنے کے لیے یہ حدیث پڑھی آپ کو. تو ظاہر اتنا قریب ہے اللہ سے, جن کو بلا رہے تھے کہ قریب ہو جائیں, آج تک کسی کو شک نہیں ہوا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بتائیے تاریخ میں کسی نے کہا ہو کہ رسول اللہ بھی اللہ ہی لگ رہے ہیں؟ کسی کو شک ہوا؟ لیکن علی کی ذات پر نہ معلوم کتنوں کو شک ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ قرب کوئی کسی منزل پر پہنچ چکا ہے, کسی منزل پر پہنچ چکا ہے. جہاں پہنچا تھا اس میں ایک ذرہ فرق ہے, وہ بال کے برابر ہے. وہی فرق اگر آپ کے دل میں بیٹھ گیا تو علی کو بھی کچھ پہچان لیا آپ نے, اور خدا کو بھی کچھ پہچان لیا. کیا فرق ہے تو نہیں ہے کہ اگر یہ عبدیت نہ ہوتی, توجہ کر رہے ہیں آپ, تو اللہ نے تو سب کچھ کر دیا, مظہر اوصاف بھی بنا دیا, ساری چیزیں جسمانی بھی لے لی, سب کچھ تو ڈال دیا. اب فرق اتنا ہی ہے کہ اب یہ میرا ہی سجدہ کرتا ہے, کسی اور کا نہیں کرتا. تو میری خدائی کا اعتراف کر رہا ہے. آپ سوچئے, اپنے گھر کی چابی کی کنجی ہر ایک کو نہیں دی جاتی, اسی کو دیتے ہیں جس پر اعتماد ہو. یہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ علی بن ابی طالب نے آنے کے بعد یہاں پر 24-25 سال زحمت اٹھانے کے بعد یہ سب نہیں حاصل کیا, کہ آپ سمجھیے کہ اس کے بعد ملا ہے نا, ہے نا. اب اس کا اعتراض آنے والا ہے, پھر وہاں سے لے کے آئے, تو وہاں سے لے کے آئے تو کیوں دے دیا اللہ نے؟ تو اس کے لیے اب یہاں کر کے دکھانا, کس لیے دیا؟ تو کیا بھروسہ مل جانے کے بعد تم دکھاؤ گے کہ نہیں دکھاؤ گے؟ تو اللہ کو اعتماد اتنا تھا کہ یہ ایسی ذات ہے کہ اسے جو بھی دے دوں, یہاں تک کہ سارا اقتدار اس کی ہاتھ پہ رکھ دوں, یہ میرا ہی رہے گا سجدہ کرنے والا. جو کر رہے ہیں اللہ اکبر, کہیں آپ دکھائیے علی سے عہد لیا ہو اللہ نے. نیچے آ گیا آپ کی نگاہوں میں, اس وجہ سے, ورنہ یہاں تو حیدر کا حق بنتا تھا یارو. اس کے لیے ہمیں وہ مجمع چاہیے تھا جو حیدر حیدر کرتے ہیں. اس کے بعد کیا حیدر کا رہ گیا, سب تو بیان کر دیا تمہارے لیے. صلوات پڑھیے محمد والے مسلمان کی صحیح ہے. میں پارٹی
خالص رہے بیان، مگر آپ کا ضمیر دیکھ لیا کہ آپ کا ضمیر کیسا ہے، سمجھ میں آ گئے آپ ہمارے کی کتنے پانی میں ہیں. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے لیے تو پک 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 کرتے رہتے ہیں آپ لوگ، لیکن جہاں یہ سارے مسائل ہیں کہ دل کو ہلا دینے والے ہیں، بیان نہیں کر سکتا، سمجھنا تو ترجیح ہے. سمجھا ہی نہیں پاتا کہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا. آپ کے سمجھ آئی کہ بال برابر فرق ہے، صرف بال برابر. یہی فرق اگر سمجھ میں آ جائے اور دل پہ بیٹھ جائے تو پھر کوئی اعتراض تمہارے نہیں اٹھے گا زندگی کا. اعتقاد پکا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. اب جتنے ہی کر کے لے کے آنے والے ہیں ان سب کو آپ جواب دیتے رہیں گے. آپ کو بلڈ اپ کیا 25 سالوں میں ہم نے، جتنی ہم نے محنت کی ہے وہ اللہ جانتا ہے اور وہ اہل بیت جانتے ہیں، اور یہ ہم نے فریضہ ادا کیا ہے. نہ کسی پہ احسان ہے نہ اللہ پہ احسان ہے، اس نے فریضہ ادا کروایا، ہم کو چنا اس کے لیے. دیکھیے ناقدری تو رسول ہی کی ہوئی ہے، ناقدری تو اہل بیت کی ہوئی ہے جن کی وجہ سے کائنات میں ہدایت ہے. تو جب ان کی ناقدری ہوئی تو ہم جیسوں کی کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ کوئی اوقات نہیں ہے. ان کی اوقات زیادہ تھی جن کی، ان کی ناقدری ہو گئی کہ ان کو نہ مانا، ان کو سلام نہ کیا. جن کا یہ علم ہے کہ خدا ان کے بارے میں نبی خاتم النبیین سے عہد لے، وہ یہاں آنے کے بعد سلام نہیں کرتا. یا زہرا اب یہ ہمارا سلام نہیں کرتے، ہمیں سلام بھی نہیں کہتے ہیں، ذرہ برابر جو ہے یہ سلام نہیں کہتے. آپ سوچیے اور غور کیجئے، کیا محتاج سلام ہے؟ کیوں نہیں ہے محتاج؟ اس لیے کہ خدا سلام کہلوا رہا ہے. جس کو خدا سلام کہلوا رہا ہو وہ محتاج سلام تھوڑی نہ. لیکن اس کے باوجود احساس تو ہوتا ہی ہے کہ کس حد تک یہ سمجھ رہے ہیں، کتنا گرا دیا انہوں نے، اتنا زیادہ گرا دیا ہے کہ بتائیے جس کے لیے اللہ 6 مہینے در پر سلام کرواتا رہا، اس کے در تو در قریب سے گزر جائیں تو سلام نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے نا. کہ ظلم کا اگر احساس ہوا نہیں تو نکلا کیسے منہ سے؟ منہ سے نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ دل پہ جا کے چوٹ لگی کہ اللہ اکبر سب کچھ ہمیں سے، اتنے بھی ناشکرے کیا آئیں گے. آپ اندازہ کیجئے، اسی لیے اللہ نے یہ بات کہی ہے، اسی کی لگام لگانے کے لیے. یہ حدیث جو آپ کے پاس آئی ہے آپ لیے پھر رہے ہیں اپنے لیے، ہر 2 منٹ کے بعد جس کو بیوقوف کو سنیے چلا رہا ہے، کہہ رہا ہے جو ہمارا شکر نہ ادا کرے. اللہ نے کہا کہ جو بندوں کا شکر نہ ادا کرے وہ ہمارا شکر نہیں ادا کرتا ہے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ان بندوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ تک پہنچایا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جب تک ان کا شکریہ نہیں ادا ہوگا اس وقت تک ہمارا شکریہ بھی نہیں ادا ہے. توجہ ہو گئی آپ کو؟ اس لیے ہر شخص کو اہل بیت کے شکریہ ادا کرنے کا موقع تلاش کرنا چاہیے. اب اہل بیت نے پوچھا، آپ اہل بیت سے پوچھئے کہ آپ کا شکریہ کس طرح ادا کریں. تو یہ شکریہ ادا کرنا نہیں ہے جملے کہنے شکریہ، اِنَّ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا، اللہ ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. تو اگر آپ کرنے لگیں گے تو ان تک پہنچ جائیں. ان کا شکریہ کیا ہے؟ ان کا شکریہ یہ ہے کہ میرے فضائل پر خوش ہو اور میرے غم میں مغموم ہو جاؤ، ایسے مغموم ہو جاؤ جیسے تمہارے اوپر پڑا. اب تمہارا نہیں جوان قتل کیا جا رہا ہے تو میرا ہی، لیکن ایسے مغموم ہو جاؤ جیسے حسین کا نہیں تمہارا جوان جا رہا ہے. عزیزو یہ بہت گرا کے بولا ہوں، تمہارے جوان کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن تم نزدیک اپنے ہی جوان سے ہو تو دل پر چوٹ لگے گی، اس لیے ایسا سمجھ رہے ہو. ورنہ وہ ہے کہ جس کے لیے رسول کہہ رہا ہے کہ ایسے کو بھیج رہا ہوں جو تمہارے درمیان اشبہ الناس، تمام دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ شبیہ، رفتار، گفتار، کردار سب سے زیادہ شبیہ ترین فرد ہے. اس کا نام ہے علی اکبر. عزیزو بس 2-4 جملے آپ گریہ کر لی. اسی لیے امام نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی مومن نہیں یاد کرے گا مجھے مگر
بھی یاد کرے گا اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. پھر امام حسین نے فرمایا کہ بقاء العیون وخشیت القلب من رحمت اللہ، آنکھوں کا رونا اور دل کا جھکنا میری طرف یہ اللہ کی رحمت ہے. ہر ایک کو نصیب نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. یقیناً یہ رحمت بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے. آپ یاد رکھیے سب کو نصیب نہیں ہے. اسی رحمت کی نصب کرنے کا اور نصیب لینے کا حق جو ہے صرف اسی کو ملتا ہے جو اہل بیت کے اوپر روتا ہے اور ایسے گریہ کرتا ہے جیسے کہ کوئی جوان اس کے گھر کا مر گیا ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا صراخت، چیخ مار کے روتا ہے، چیخ مار مار کے روتا ہے. کیوں نہ روئے؟ اگر ذرا محبت زہرا ہے تو جو زہرا صراخت، جو زہرا چیخے حسین کے غم میں، وہ زہرا کا چاہنے والا کیوں نہ چیخے؟ عزیزان گرامی غور کیجئے، ہر جگہ اپنی جگہ پر باتیں ہیں. میرے پاس ٹائم نہ تھا، جہاں تک لے جانا تھا روک دیا میں نے وہیں پر، لیکن وہاں سے میں آپ کو مسائل پر لے آیا. لیکن وہ فضائل علی اکبر کے باقی رہ گئے. انشاءاللہ پھر کبھی اور آپ دیکھیں وہ مناقب، وہ مقام کہ جس پر حسین جیسی شخصیت، آپ توجہ کیجئے، امام حسین جیسی شخصیت علی اکبر پر رو پڑی. آپ ملاحظہ کیجئے حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت رو پڑے جب علی اکبر کو سوار کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے جب سوار کر رہے ہیں جہاد کے لیے تب رو پڑے، تو جب جنگ کے بعد شہادت پہنچی ہوگی تو کیا عالم رہا ہوگا؟ کسی کو بھیجنے پہ روئے نہیں. عزیزو حد یہ ہے کہ حضرت علی اکبر کو ہاتھ پر لے کے گئے مگر روئے، آپ روئے نہیں، لیکن جب علی اکبر کو سوار کیا تو رو پڑے. مظلومیت امام حسین کو مظاہرہ تو کیجئے، دیکھیے آپ نے خود ہی رکاب تھام لی. اللہ اکبر، حسین علیہ السلام کسی کی رکاب نہیں پکڑنے والے ہیں، لیکن یہ سمجھ کے نہیں کہ علی اکبر ہے، یہ سمجھ کے کہ شبیہ رسول جا رہا. عزیزو ہاں ایسے چلے کہ بعض لوگوں نے، میرا نیز نے ترسیم کیا ہے کہ اس طرح سے سواری علی اکبر نے بڑھائی جیسے کہ دن میں معراج کو جا رہے ہو، ایسے رسول کی طرح سواری لے کے آگے بڑھے. لیکن چلتے چلتے قدم کی آہٹ سنائی دی. جیسے ہی سنائی دیا فوراً جو ہے آپ نے کہا بابا آپ ہیں. پلٹ کے دیکھا تو بات تھا چلا رہا تھا، کہا بابا آپ ہیں. عزیز اب یہاں میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کیا سمجھ کے آ رہے ہیں. عزیزوں کیونکہ امام نے خود کہہ دیا تو نس سے امام ہو گئی، میں تو کچھ نہیں بول سکتا ہوں. لیکن اتنا ہی کہوں گا کہ امام نے آپ کو اور ہم کو احساس دلانے کے لیے کہا ہے علی اکبر اگر تو بھی صاحب اولاد ہوتا تو سمجھتا. عزیزوں تو صاحب اولاد جتنے ہیں ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ جوان جب ان کا اگر اس مصیبت میں آ جائے، اسی لیے ماں جب چہرہ دیکھ رہی تھی تو یہ جان رہی تھی کہ اولاد ہے، اولاد پر مصیبت باپ کو بہت زیادہ مبتلا کرتی ہے. تو جب چہرے پہ تغیر آئے گا تو میں سمجھ جاؤں گی، جب خوشی ہوگی تو سمجھوں گا میرا لال یہ ہے، اور جب تغیر ہوگا تو سمجھوں گی مصیبت میں ہے. جیسے ہی غور سے دیکھا حسین کا چہرہ متغیر، آواز دیا والی و وارث خیر تو ہے میرا لال، اچھی جگہ پہ آیا نہیں. اللہ دعا کرو، ایسا ہی دعا کرو، بس ایسا ہی جیسے انبیاء کرتے تھے. عزیزوں تو ایسا ہی دعا کیا کہ اے معبود یعقوب سے یوسف کے ملانے والے میرے یوسف کو ملا دے. عزیزوں بڑی روایتوں میں جملے ہیں، اکثر لوگوں نے لکھا ہے یوسف زہرا. عزیزوں یوسف زہرا، جس کو یوسف زہرا جو ابھی پردہ غیب میں ہے وہ بھی سلام کرتا ہے کہ سلام ہو میرا علی اکبر پر جس نے اپنے باپ پر اپنی جان قربان کر دی. عزیزوں تمام کر رہا ہوں. اب اس کے بعد جب علی اکبر گھوڑے سے گرے تو گرنے کی جو آواز سنی، روایتوں میں فقریں ہیں، ہر ایک شہید کے لیے میں بارہا پڑھ چکا ہوں کہ ہر شہید کے لیے ہے کہ امام علیہ السلام طائر کی طرح اڑ کے جاتے تھے. لیکن عزیز
اکبر کی جیسے ہی صدا سنی کمر پر ہاتھ رکھ لیا اور جھک کے چل رہے تھے اور پکارتے جاتے تھے یا علی یا علی اے علی مجھے صدا دے کی کدھر ہے؟ بس عزیزو میں نے دو چار جملے اور روایتوں میں ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ محبت کی انتہا تھی کہ برداشت نہ کر سکیں. ابو الفضل عباس سے زیادہ کس کو آدمی چاہتا تھا، لیکن ابو الفضل عباس کی شہادت پر زینب باہر نہیں آئی. عزیزو مگر علی اکبر کی شہادت پر خیمے سے باہر آ گئی زینب. بہت بڑی مصیبت ہے عزیزو. بس تمام کر دیا میں نے دو چار جملے. تھوڑی سی مصیبت نہیں ہے، بہت بڑی مصیبت ہے جس کی اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو کہ زینب نکل پڑی، خیمے سے باہر آ گئی، امام اندر لے گئے کہ بہن اندر جاؤ. عزیزو اس کے بعد امام بھی قریب پہنچے. یہ روایت میں ہے کہ اب جو امام پہنچے تو پہنچ نہیں سکتے تھے. شبر کہتا ہے کہ مجھے یہیں پہ آ کے محبت آئی تھوڑی سی، یعنی رحمت آئی، دل میں نرمی پیدا ہوئی. محبت وہ نہ سمجھیے گا، یعنی نرمی پیدا ہوئی. یزید نے پوچھا کہ کبھی تجھے ترحم آیا کہ نہیں آیا؟ کہا بھئی یہی ایک مقام پہ آیا کہ جب میں نے دیکھا کہ علی اکبر کی لاش سے قریب حسین گر پڑے ہیں اور وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بتایا جھکے ہوئے، پکارتے ہوئے، چلتے ہوئے جب قریب پہنچے تو گر گئے. جیسے ہی گر گئے تو جا نہیں سکتے تھے، دوبارہ اٹھ نہ سکے. عزیزو اٹھنے کی توانائی نہ رہ گئی، اپنے کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے. جیسے ہی گھسیٹتے ہوئے قریب پہنچایا اور پہنچ کر کے چہرے کی طرف نگاہ کیا، فرمایا یا بنیا اے میرے لال تو بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا. عزیز علی اکبر آنکھ بند کیے تھے، بات کا مرثیہ جیسے ہی سنا آنکھ کھل گئی. روایتوں میں ہے کہ مرثیہ کان میں جیسے ہی گیا ویسے ہی آنکھ کھل گئی. اور جب آنکھ کھلی تو امام نے پوچھا لال خیر تو ہے؟ کہا سب بہتر ہے میرے بابا، بالکل. کہا مگر تیری کیفیت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پیر سمیٹ رہے ہیں، ہاتھ سینے پہ ہے. تو کہا لال خیر تو ہے، تیری کیفیت کیا ہے؟ کہا بابا کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے. عزیز روتے رہے. اس کے بعد امام نے دیکھا کہ ہاتھ کبھی نیچے ہے، کبھی اوپر ہے، پیر کبھی سمیٹتا ہے، کبھی چھوڑتا ہے. تو آپ نے دیکھ کر کے اپنے ہاتھ کو آپ کے سینے پہ لگایا، ہاتھ کو نیچے کیا، اپنا ہاتھ سینے پہ لگایا. برچھی کی انی جو نیزہ کی انی یا برچھی کی انی جو آپ کے یہاں موجود تھی، اس کا کونا آپ کی ہتھیلی میں لگا. جیسے ہی امام کی ہتھیلی میں لگا کہ یہ تکلیف ہے، اندر ہے، اس تکلیف سے نجات دینی چاہیے. آپ اٹھ بیٹھے اور زانوں کے بل کھڑے ہو گئے. مگر اس میں بھی مقتل کہتا ہے کہ روتے ہوئے آپ بیٹھے، آپ روتے ہوئے بیٹھے. عزیزوں کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑا امتحان ہے یہ. نہ اس امتحان سے رسول گزرے، نہ اس امتحان سے علی بن ابی طالب گزرے، نہ اس امتحان سے سیدہ گزری. عزیزوں سیدہ پہ بڑی مصیبتیں پڑی، محسن بدر میں شہید ہو گئے، لیکن یہ مصیبت نہیں ہوئی کہ 18 برس کو روئے تھے. عزیزوں بس ایک مرتبہ ایسے بیٹھ گئے، آستین چڑھا لیا اور چڑھانے کے بعد علی پہ ہاتھ رکھا، آواز دیا میرے لال اس مصیبت کو ختم کرتا ہوں اور کہہ کے بسم اللہ
آواز دیا علی اکبر تیرا باپ لاچار ہے، لاچاری کی انتہا ہے، سیال والذین ان تصلی علی محمد بارے لحاظ جو واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق فرما، بارے لحاظ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، معبود تو جو واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، معبود اس عبادت کو قبول فرما، تمام دنیا میں نامنی بے چینی اور ظلم کو نستمع حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں، تمام جتنے بھی دعاؤں کے لیے کہیں ان سب کی مرادوں کو پورا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما، بارے الہ تمام دنیا میں مظلومین کی حمایت فرما، جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں خواہ وہ تیرے چاہنے والے ہوں یا نہ بھی چاہنے والے ہیں، بہرحال مظلوم ہیں تو تو ہی جو ہے ان کا سرپرست ہے، لہذا تو ان کی نگہبانی فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معبود، ہمارے آقا مولا ولی نعمت کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں ہمیں قرار دے، مخلصین میں شمار فرما، بار الہ تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، خصوصاً مراجع رہبری کی حفاظت فرما، بار الہ اہل بیت کو اور امام زمان علیہ السلام کو، خصوصاً اہل بیت کو، سب کو ہم سے تو راضی اور خوشنود قرار دے، اللہم تقبل من دعا مات من حسین۔